اچھا، آٹزم کو ہم ایک بیماری نہیں کہہ سکتے، آٹزم ایک کنڈیشن ہے. ٹھیک، آٹزم وہ کنڈیشن ہے، یہ لائف لانگ کنڈیشن ہے. ٹھیک، اور یہ جو ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بالکل بہت کم معلومات ہیں کہ یہ اصل میں پیدائشی طور پہ ہوئی ہے کہ یہ بعد میں ہوئی ہے. لیکن ابھی تک جو اسٹڈیز آئی ہیں اس کے اندر کچھ جینیٹک ماڈیفیکیشن انہوں نے دیکھی ہیں یا کچھ جینز کی ایسوسیشنز دیکھی ہیں مختلف ڈیزیزز کے ساتھ، تو جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ مے بی تھوڑا سا جینز کا افیکٹ ہے. اور اس کی وجہ سے کہ جس کا ایک فیملی میں آٹزم کا بچہ ہے تو چانسز ہیں کہ اس کے اندر ایک اور بچہ بھی آٹزم کا آ سکتا. سوشل ڈسکنیکٹ اس کو بات کر کہتے ہیں کہ آپ کو بچے جیسے اسکول جاتے ہیں تو وہ ہر چیز آدھی اس کو معاشرہ اسکول چیزیں سیکھ جاتے ہیں. یہاں بچے کو ایک ایک چیز سکھانی پڑتی ہے، تو وہ جب ایک ایک چیز چھوٹی سے لے کے اوپر تک آپ کو سکھاتے ہیں. اس طرح کے کوئی بعض فزیکلی ویک ہوتے ہیں بچے، چلتے دیر سے ہیں، بات نہیں کرتے، کچھ بالکل نان وربل ہوتے ہیں، ان کو پیکس سسٹم ہوتا ہے، اس سے بات کرانی پڑتی ہے، سکھانا پڑتا ہے، بلوانا پڑتا ہے. ہلکی سی کوئی ایک طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، کسی میں ایک سے زیادہ کنڈیشن ہو سکتی ہے، اور بعض کا یہ کسی ایسوسیٹڈ اور پرابلم جیسے ڈاؤن سنڈروم ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، آئسولیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہے. اسی وجہ سے جب اس کی تھیراپیز دی جاتی ہیں وہ بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں کہ ہر بچے کا انڈیویجول ایکشن پلان بنتا ہے کہ اس بچے کو ہم نے کرانا کیا ہے. ایک بچے کی تھیراپی دوسرے پہ 100% نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے اس کا ہر بچے کا علیحدہ پلان ہوتا ہے، اس کے علیحدہ کام ہوتا ہے، اس کا علیحدہ ٹیچر ہوتا ہے. یہ تقریباً 1.5 سے 2 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے بچے کو ڈائگنوسس ہو سکتا ہے. اس میں صرف ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو، جسے کہتے ہیں کہ ہائی کنسرن ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچے کی ڈیولپمنٹ نارمل نہیں ہو رہی، مجھے تھوڑے سے کنسرن ہے. جب ہم ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ 2 بندے کبھی غلط نہیں ہو سکتے، ایک نرس اور ایک ماں. جو آپ وہ اس کو دیکھتی ہے، اگر وہ کنسرن شو کرتی ہے تو فوراً چیک ہونا چاہیے. کیونکہ آٹزم کے اندر ہے کہ جتنا جلدی آپ اس کی انٹروینشن شروع کریں گے اتنے بہتر اور لانگ لاسٹنگ ریزلٹ ہیں. جس کو کہتے ہیں یہ ہڈن ڈسیبلٹی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. پہلے 1/100 ہر 100 میں سے ایک بچے کو تھا، اب تقریباً ہر 60 سے 70 میں سے ایک بچے کو، تقریباً 65. دیکھیے اس کے اندر تھوڑا سا جسے کہتے ہیں بہت کلوز کزن میرج ہو تو اس کے اندر چونکہ جینز کی شفلنگ نہیں ہو سکتی تو اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کلوز کے اندر میرج سے تھوڑا سا اس کا انسیڈنس بڑھ سکتا ہے. جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ ان کو کیا ہے تو وہ ایک سوشل آئسولیشن، نہ صرف بچہ شکار ہوتا ہے بلکہ پوری فیملی شکار ہوتی ہے. اب فزیکل کے ساتھ ان کو سینسری تھیراپیز بھی چاہیے ہوتی ہیں، ان کو آکوپیشنل تھیراپی بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس جو ادارے کے اندر ہے ہم نے ہر طرح کی فیسلٹیز کا انتظام رکھا ہے. اس میں ہم نے اسٹارٹنگ فرام بیہیویئر تھیراپی، بچوں کی ایج کے حساب سے ڈفرینٹ رومز کے اندر ان کو ایک بچے کے ساتھ ایک تھیراپسٹ اور ہر 6 بچوں کے اوپر ایک لیڈ تھیراپسٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح جو اسپیچ ہے، ہر بچے کو جس کو اسپیچ کی ضرورت ہے وہ اس کا سیشن اسپیچ تھیراپسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح جس بچے کو فزیکل تھیراپی کی ضرورت ہے، سینسری تھیراپی کی ضرورت ہے، گراس موٹر ہے، فائن موٹر ہے، ان کی ہر تھیراپی کے حساب سے ان کو تھیراپیز دی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ووکیشنل تھیراپی بھی دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم ریلیجیس ایجوکیشن بھی دیتے ہیں جہاں پہ بچوں کو قرآن شریف پڑھانا، نماز پڑھانا. پھر اس کے بعد بچوں کو پوٹری کی ٹریننگ ہے، ووکیشنل ٹریننگ، انڈیپینڈنٹ لیونگ کی ٹریننگ. تو زندگی کیسے گزارنی ہے اسی کے لیے یہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. اور ہمیں ان کی دنیا میں جانا پڑتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی دنیا میں لے کر آئیں، لیکن بیسیکلی ہمیں ان کی دنیا میں جا کے ان کے ساتھ مکس ہو کے رہنا پڑتا ہے.